سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ جب انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ صحیح سالم ہو کر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو آج قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے، لوگ شوق میں، محبت میں، اللہ کی عظمت سے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ان کو سجدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ مجھے چھوڑ دیں اور وہ شخص جو میری باتوں کا انکار کرتا ہے اسے چھوڑ دیں آپ۔ یہ کلام جب ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس چھوڑ دیں آپ، اس کا مسئلہ میں خود نمٹ لوں گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کو سمجھا رہا ہو، آپ نے کسی کے ذمہ لگایا کہ تم فلاں کو جا کے یہ بات سمجھا دو کہ وہ سدھر جائے، انسان بن جائے، وہ اگر انسان نہیں بنتا تو یہ بتا دو کہ یہ سزا ملے گی تمہیں۔ اب جس کو آپ نے بھیجا وہ سمجھا رہا ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو جس کو بھیجا تھا وہ ٹینشن میں آتا ہے کہ یار میرے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ اس کو میں سمجھاؤں اور میں اس کام میں پورا نہیں اتر رہا، میں سمجھا رہا ہوں، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو ایسے موقع پہ جو بھیجنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی آپ کا کام تھا پہنچا دینا، باقی آپ اس کو میرے اوپر چھوڑ دیں، یہ ٹینشن نہ لیں کہ اس کا کیا ہوگا اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ میرا ہیڈیک ہے، یہ میری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں مگر ماحول ان کو چلنے نہیں دیتا۔ پھر وہ مایوس ہوتے ہیں کہ یہ ماحول کدھر کو جا رہا ہے، لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اور مجھے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، کہا ان کو میرے پاس چھوڑ دو، یعنی میرے اوپر چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ آپ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا، صحیح ہے نا؟ آپ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ، لیکن اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یار داعی نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم تو آزاد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دو، کس پر؟ مجھے بھی چھوڑ دو، یعنی ہم دونوں کو اکیلے چھوڑ دو آپ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے نا، بہت جاندار دعوت ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، بنانے والے نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، نائٹ کلبوں میں ناچ کرو، ڈانس کرو، شراب پیو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، مزے کی زندگی، بس چھوڑو کاروبار میں حلال کیا حرام کیا۔ تو ایسا نہیں کیا اس نے، وہ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ دو چار کی طرح واضح ہے یا نہیں؟ بالکل، نہ خود سے بن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہی باتیں مفتی صاحب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو قرآن جب وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو ریپیٹ ہی ہوگی نا۔ بھائی فجر میں بھی اذان ہوتی ہے، ظہر میں بھی ہوتی ہے، عصر میں بھی ہوتی ہے، وہی باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ساری دنیا کے سارے انسان مسجد میں آ جائیں تو شاید اللہ تعالیٰ اذان کا سلسلہ موقوف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ کی سمجھ میں آئے گا، کچھ کی نہیں آئے گا، تو جن کو نہیں آئے گا ان کے لیے اذان ہوتی رہے گی تاکہ حجت تام ہو جائے، شاید یہ حکمت ہو اس میں۔ تو اتنی دو ٹوک واضح باتیں ہیں، بھائی بنے نہیں ہو، کسی نے بنایا ہے، خود سے بن نہیں سکتے۔ یہ کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی، یہ کیا ہو گیا؟ میں آج طلبہ کو تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تو اللہ نے بہت تذکرہ کیا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا اور اللہ کی کبریائی بیان کی، تو فرعون کے پاس جواب تو کوئی بن نہیں رہا تھا، تو فرعون نے بالکل وہی دلیل دی جو آج کل خدا کے منکر دلیل دیتے ہیں، خدا کے انکار کی۔ حضرت موسیٰ اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدن، جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، آسمان سے پانی برسایا، مٹی سے تمہیں بنا کے مٹی میں کر دیتا ہے، اتنے فضائل سنا رہے ہیں۔ جب فرعون سے جواب نہیں بن پا رہا تو فرعون نے کہا وہی بات کی جو آج ایتھیس کرتے ہیں کہ خدا اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا، اور ثبوت کا مطلب دکھاتا کیوں نہیں کہ میں ہوں، دو اور دو چار کی طرح بات کیوں نہیں کر دیتا، وہ اتنی مخمصے میں کیوں ڈالا ہے لوگوں کو؟ نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے بھائی ایک دفعہ خدا زمین پہ اتر کے بتا دے میں ہوں تو بس بات ہی ختم۔ یہ کیوں کہ میری سورج دیکھو، چاند دیکھو،
اور ان لکم فی الانعام لعبرا، سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سے چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور کسی سائنٹسٹ سے بولیں اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے، گھی تو دور کی بات ہے، تیل کا ایک قطرہ نکال دو، وہ کہے گا بھائی کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول کے مریضوں کو گھاس کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، یعنی گھاس سے ملتی جلتی سبزیاں، کہ اس میں تیل نہیں ہے۔ اس سے تیل نکالنے کی کوشش کرو گے تو اپنا تیل نکل جائے گا، اس سے تیل نہیں نکلے گا۔ اتنے دلائل اللہ نے قائم کر دی اپنے ہونے کے، پھر بھی جو بدبخت انسان ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے آ کے اپنی زیارت کرائے میں دیکھوں۔ وہ بھائی اگر زیارت ہی کرا دے پھر تو آزمائش ختم نا، تو دیکھی بھی چیزیں ہیں، پھر کیا ایمان، کیا کفر، کیا شکر گزاری، کیا ناشکری، پھر تھوڑی ہے، پھر تو سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے، پھر تو سارے آ جائیں گے، پھر تو جو اللہ کہے گا وہ کرتے چلے جائیں گے۔ آزمائش تو یہ کہ نشانیاں دیکھ کر کس پر یقین کرو؟ اللہ پر، اپنے رب کو پہچانو۔ تو جو کام فرعون نے کیا تھا نا، حضرت موسیٰ نے دلائل کی انبار لگا دیے۔ فرعون کے پاس جب جواب نہیں بنا نا تو مذاق کیسے اڑایا اس نے، یا حامان ابنی لی سرحن، اے میرے وزیر حامان، ابنی لی سرحن، ایک مضبوط محل بنا بہت اونچا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس کی چھت پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے نظر آ جائے گا، ابھی تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا، شاید اوپر چڑھوں گا تو نظر آ جائے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فرعون نے تکبر کیا، خدا کی آیات کا مذاق اڑایا۔ بھائی تو کچھ اور دلیل دے دے، کچھ اور بات کر لے، یہ کہ میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں اس پہ، میں جو خدا کے منکر ہیں آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کے مناظرہ کروا دیتا ہوں، یہ کہہ دے تو، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہو گئی نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تک آئے نا فرعون کہ میں سیڑھیاں، کبھی کہہ رہے سیڑھیاں لگاؤ میں چڑھ کے دیکھوں گا آسمانوں پہ خدا کو، تو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے تکبر کیا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ سمجھا کہ فرعون کو ہمارے پاس آ کے ان باتوں کا جواب نہیں دینا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ان باتوں کو سننے والا نہیں ہے، بس ایسے ہی میں مصر کا بادشاہ ہوں تو بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی، اس کے وزیر حامان نے بھی، جو ماتحت ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، ظالموں کے، وہ بھی اپنے مقتداؤں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ اوردہم النار، فرعون اپنی قوم سمیت جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اپنی قوم کو بھی اس نے آگ میں، اوردہم آگ میں ڈلوائے گا ان کو، یعنی مروا دیا اس نے اپنی قوم کو بھی۔ تو اس لیے بار بار علماء کہتے ہیں کہ اپنے بڑے کی وجہ سے حق کے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑو۔ بڑے کون ہوتے ہیں؟ سیاسی لیڈر۔ آج کل لوگ اپنے سیاسی لیڈر کی وجہ سے حق بات نہیں کرتے، یہ جرم بہت ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آپ کا سیاسی لیڈر کتنا ہی غلط کرے اس کی ہر غلطی ٹھیک ہے، آپ کے جو اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ کتنا ہی صحیح کرے اس کا ہر صحیح کام کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ ہر سیاسی جماعت میں چل رہا ہے۔ تو یاد رکھو جب اللہ آپ کے سیاسی لیڈر کو اس کی غلطیوں پہ پکڑے گا نا قیامت کے دن، تو اللہ آپ کو بھی پکڑے گا جو اس کی طرف سے غلط سلط تعویلات کرتے تھے اس کی چمچہ گیری میں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، اور کسی کے صحیح یا غلط، کسی کی غلطی یا صحیح کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا، اس سے نہیں کیا جاتا کہ یہ کیسا ہے، اس سے کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا جو بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا، اور یہ بندہ چونکہ صحیح ہے آپ کے خیال میں صحیح ہے تو اب یہ ہر الٹا کام بھی کیا کر رہا ہوگا؟ صحیح کر رہا ہوگا۔ یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ بیماری چل رہی ہے۔ تو اپنے سیاسی لیڈروں کا نا اتنا دفاع کرو جتنا افورڈ کر سکو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے جس کو ووٹ دیا تھا، تم جس کی سیاسی تنظیم میں تھے، جب وہ یہ قانون پاس کر رہا تھا یا یہ الٹا کام کر رہا تھا یا حکومت سے یہ غلط مطالبہ کر رہا تھا یا اپنی ہر غلطی کو صحیح کر رہا تھا، تو تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اور مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا تو یہ سوچے سمجھے بغیر آپ جو کیے جا رہے ہو نا، یہ بڑے لیڈر ہی آپ کو مروا دیں گے قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا؟ بولیں گے، اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو بڑے ہوں گے چھوٹے برات کا اعلان کریں گے کہ ہم تو تمہاری چمچہ گیری میں اور تمہیں لیڈر مان کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ، تمہاری وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہیں جب بچا سکتے جب ہم خود تو بچتے، ہم جو خود نہیں بچ رہا وہ دوسروں کو کہاں سے بچائے گا؟ تو اس لیے بھائی ان اپنے لیڈروں کا دفاع اتنا کرو جتنا افورڈ۔ وہ مجھے بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک مزاحیہ، ہم تو بچپن میں نا آڈیو کیسٹیں بھی مزاحیہ سنا کرتے تھے، تو اور وہ کچھ ویڈیو بھی آج کل بھی آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ۔ تو ایک آدمی کو عادت تھی کہ وہ بھولنے کی نا،
تو بھولے سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن سمجھا ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں بھولتا ہے. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. اتنا ہی بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. تو جو گھنے ہوتے ہیں نا آج کل بے وقوف, وہ بھی اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں جتنا کیا کر سکیں, افورڈ. لیکن اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں اتنی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اپنے لوگوں کا اتنا دفاع کیا کرو جتنا برداشت ہو جائے. بسوں کے پیچھے بار بار بتاتا ہوں لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر, ورنہ کیا کر, ورنہ برداشت کر. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات لکھی ہوتی ہے اس میں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں صرف یہ میرے بارے میں لکھی ہے کہ اوورٹیک نہ کروں. یہ ایک اصول اور ضابطہ اس ٹرک ڈرائیور نے آپ کو, ٹرک ڈرائیور نے بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ بھائی اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو خیر, تو فرعون نے کیا کہا کہ عمارت بناؤ, میں چڑھ کے دیکھوں گا خدا مجھے نظر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا, موسیٰ دلائل دے رہے ہیں, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے کس نے بنایا ہے. یہ چیزیں آٹومیٹیکلی بنی ہوتی ہیں تو اتنی بہترین انداز سے تھوڑی بنتی. پھر ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, مٹی سے انسان کو بنا دیا, سارے تصرفات کیسے مٹی سے کھلونے بنائے ہیں, اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. زمین میں دیکھو کچھ نظر آتے ہیں, انار انگور خربوزہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی مٹی سے حضرت انسان بن رہا ہے, اسی مٹی سے مرد بن رہا ہے, اسی مٹی سے عورت بن رہی ہے, اسی مٹی سے انار بن رہا ہے, اسی مٹی سے انگور بن رہا ہے, اسی مٹی سے, ہم تو مٹی سے ٹینی نانا والی گاڑیاں بناتے تھے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے. خدا اس مٹی سے آم بھی بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے خربوزے بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے کھجورے بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے انسان بناتا ہے, اس مٹی سے شیر بنایا, گدھا بنایا, کتے بنائے, بلیاں بنائی, ساری چیزیں اسی مٹی سے بنا کے اور زمین میں پھیلا دی. کیا کچھ نہیں بن رہا, اور پھر دوبارہ اس مٹی کر دیتا ہے تھوڑے دنوں میں مار کے, دوبارہ وہ کیا بن جاتی ہیں, مٹی. کیا یہ آٹومیٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے ہیں, اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. فذرنی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لیں, چھوڑ دیں میرے حال پہ, اور مجھے اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گا. آپ کا کام ہے تبلیغ, آپ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی اور کو سمجھائیں. ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی, جس کے دل میں خوف ہوگا وہ ضرور آپ سے نصیحت حاصل کرے گا. یہ نہیں کہ نصیحت ہی چھوڑ دیں, ان لوگوں پہ چھوڑ دیں جن سے فائدے کی امید نہیں ہے. اچھا, اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو میرے حال پہ چھوڑ دیں, میں نمٹتا ہوں. تو اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اللہ ان کو پکڑ کے مار دے گا. بالکل ہے بھائی, اب تو اللہ جب نبی کو اور جو بھی قیامت تک دعوت دینے والے لوگ ہیں, حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں, گویا اللہ نے ان سے کہہ دیا اب آپ کیا ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں, اب میں نمٹوں گا ان سے. تو فوراً ایک خیال آتا ہے نا کہ اب تو اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ لوں گا فوراً مار دوں گا, نہ, سنستدرجہم, میں ان کو ڈھیل دوں گا. اتنے دلائل قائم کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اب میں ان کو کیا دوں گا, ڈھیل. کھاؤ پیو موج مستی کرو, کوئی بات نہیں, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے, دارالجزا نہیں. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, پیپر حل ہی نہیں کر رہے, ایگزامینر آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے یار, آپ کو شاید بھول گئے ہوگے, پیپر کا ٹائم شروع نہیں ہوا. وہ سمجھتا ہے شاید غلط فہمی ہوئی, یاد دہانی کرائے گا بھائی ٹائم شروع ہو گیا پیپر, اگر آپ کو پیپر نہیں ملا تو میں لا کے دے دیتا ہوں. وہ اس طرح سے نصیحتیں کرے گا نا. پھر بھی آپ بیٹھے ہو سر پکڑ کے, وہ آ کے کہے گا, پاکستان میں ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آ کے کہے گا نہیں ہو رہا, حل نہیں ہو رہا, لاؤ 50 روپے تو میں کروا کے لاتا ہوں. یہ تو میں وہاں بتا رہا ہوں, کراچی میں تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے, باقی کا مجھے نہیں پتا, سب جگہ ہی ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر سچی مچی کا یعنی کوئی صحیح ایماندار ہو تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, شاید آپ کو نہیں پتا کہ ٹائم شروع ہو گیا. بھائی ٹائم شروع ہو گیا, کہ آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا. پھر بھی آپ پیپر حل نہیں کر رہے, وہ آگے کہ بھائی کوئی پیپر ایسا تو نہیں, آپ کو فزکس کا پیپر تھا اور کسی نے غلطی سے کیمسٹری کا تو نہیں پکڑا دیا, کسی اور کلاس کا تو نہیں, چیک کر لوں. نہیں یہ مجھے فزکس کا ہی ملا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا. پھر بھی آپ حل نہیں کر رہے, تو پھر وہ آئے گا آپ سے آ کے کہے گا کہ یار کوئی اگر سر میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پیناڈول رکھیے میرے پاس. ہمیں ہدایت ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً جو دوائیں ہمارے پاس جو ہے نا, جو فوری دوائیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہمارے پاس. کوئی پیٹ میں درد ہے, کوئی واش روم کا تقاضا ہے تو یہ واش روم ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں چلے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو بتاؤ, گٹکا چاہیے, پان چاہیے, تو وہ آپ کو 5-6 دفعہ نصیحت کرے گا. اس کے بعد کہے گا 2-3 دفعہ اور کرے گا, تو کوئی دوسرا جو اس سے سینئر ہوگا بولے گا بھائی تو اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ, اس کو کیا کر, چھوڑ دے. اور جو پیپر چیک کرنے والا اگر وہاں کھڑا ہوگا نا, وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دے, میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا, تیرا کام کیا ہو گیا, ختم. پیپر میرے پاس آئے گا, کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا تو فیل کر دوں گا. تو اب وہ جو یہ کہے گا نا کہ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دے, تو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے کا مطلب میں جاؤں گا ابھی پیپر پھاڑوں گا تھپڑ لگا کے اس ایگزامینیشن ہال سے
ٹھڈے مار مار کے باہر نکالوں گا اور اس کو برا بلا کہوں گا ایسی کی تیسی، تو یہ کیا کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو آیا کیوں ہے جب تیرے کو پرچہ ہی نہیں آتا، اور تو بے وقوف آدمی، اپنے باپ کا بھی پیسہ ضائع کیا، اپنی ماں کا بھی پیسہ ضائع کیا، تو نے ماں کی دعاؤں کی بھی جو ہے نا تو نے قدر نہیں کی. کچھ نہیں کرے گا وہ کہے گا بھائی کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں. تو ایگزامینر اگر زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے گا نا، پھر بھی جا کے سمجھا رہا ہے، تو سینئر کیا کرے گا، بھائی اس کو، آپ کا یہ ہیڈ ایک نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا، چھوڑ دو اس سے میں خود نمٹ لوں گا. تو یہاں نمٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ابھی تھپڑ لگانا شروع کر دوں گا اس کو. نمٹنے کا مطلب ہوتا ہے یار تم نے سمجھا دیا، اب ٹینشن نہ لو، پیپر میرے پاس آئے گا، انڈا میں اس میں ڈال دوں گا. جیسے ایک طالب علم نے پرچہ حل کیا، سائنس کا پیپر تھا، استاد نے سوال پوچھا کہ ثابت کرو کہ دنیا گول ہے. بہت طریقوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یار سورج مشرق سے نکل کے دوبارہ مشرق میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بہت سارے طریقے ہیں نا، اس سے پتہ چل رہا ہے یار کچھ ہے، گول ہی لگ رہی ہے اس سے تو، ٹھیک ہے نا. سمندر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسی کرو نظر آتی ہے، جہاز سے بھی، تو بہت سارے طریقے، اس کو آتا واتا کچھ تھا نہیں. تو اس نے جواب لکھا کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے، چشمہ اتار کے دیکھو تب بھی زمین گول ہے. کیونکہ بعض ایگزام جو ممتحن ہے نا وہ بالش کے حساب سے نمبر دیتے ہیں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے یہ مشہور تھا، نہیں آتا تو وہ بالش کے حساب سے لکھا کتنا ہے اس نے، ایک بالش کے 50 نمبر، 2 بالش کے، تو وہ پڑھتے ہی نہیں، ان کو آتا بھی نہیں. اور یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اسلامیات کے پیپر میں کچھ تاریخ، اسلامیات تھا یا پتہ نہیں معاشرتی علوم کا پیپر تھا، تو ایک سوال آیا کہ مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں نا، پاکستان کی کچھ مشہور، تو کسی ایک شخصیت پہ نوٹ لکھیں. کہہ رہے مجھے کوئی شخصیت ہوئی پتہ نہیں تھی، میں نے اپنے ابا کا نام ڈال دیا مولوی تمیز الدین، ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. تو کہہ رہے میں نے کچھ آتا واتا تھا نہیں مجھے، تو میں نے مولوی تمیز الدین سن 1900 فلاں میں پیدا ہوئے اور فلاں جگہ آنکھ کھولی، کہہ رہے جو پھینکتا جا رہا ہوں میں نا، لکھا میں نے، اور اتنے میں تعلیم پائی، پھر فلاں سن میں یہ کیا، پھر تحریک پاکستان کی فلاں اس میں حصہ لیا، پھر یہ کیا وہ. کہہ رہے پورے نمبر ملے ہیں مجھے. کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے کہ ہمیں جن شخصیات کا نہیں پتا اس کو، لیکن لکھا اتنے اسٹائل سے نا، ہوشیار تھا. تو وہ پتہ ہے وہ اس کا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا، اس نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے ابا کا مولانا بھی خود ہی لگا دیا اس نے. کچھ تو لگانا پڑے گا نا، علامہ یا مولانا کچھ تو ہوگا نا، شخصیت ہے تو کچھ تو ہوں گے نا. تو ایسے کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے پورا چھاپ دیا. تو بالش کے حساب سے 50 نمبر، یہ 100 نمبر ہو گئے، یہ 150 نمبر ہو گئے، اس طرح کر چل رہا ہوتا ہے بعض جگہوں پر حساب کتاب. تو خیر، تو کیا بات کر رہا تھا یار میں، کدھر سے کدھر آ گئی ہے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، تو اللہ نے بھی قرآن میں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ اب پیپر آتا نہیں ہے، اس نے کہا ثابت کرو زمین گول ہے. تو کہہ رہا ہے چشمہ لگا کے دیکھو زمین گول، چشمہ اتار کے دیکھو زمین گول، سائڈ سے دیکھو زمین گول، سائڈ سے دیکھو زمین گول. اس کا خیال تھا کہ بالش کے حساب سے نمبر ملیں گے. تو اتنا مختلف طریقوں سے اس نے زمین کا گول ہونا ثابت کیا. تو وہ ٹیچر جو پیپر چیک کر رہا تھا وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے اس پہ جو اس کے ریمارکس تھے نا وہ یہ تھے کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے، چشمہ اتار کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے، سائڈ سے دیکھو تو بھی نمبر گول، اس سائڈ سے دیکھو زیرو، پورے 0 نمبر ملے. ٹھیک ہے نا. تو جو ایگزامینیشن ہال میں نگرانی کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے، بھائی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا، جب رزلٹ اناؤنس ہوگا. اچھا اس دوران آپ اگر چائے منگوائیں تو آپ کو، اگر کوئی وہاں ایسا سسٹم موجود ہے تو چائے بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، سارا. پنکھا بند ہو گیا تو پنکھا بھی کھلوا دیں گے، بھائی یہ گرمی لگ رہی ہے. اچھا ایگزامینیشن ہال ہوگا تو اے سی بھی آن کر دیا جائے گا. تو یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا، فیسلٹیز اس کو ساری دوں گا. مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس، اکیلے میں نمٹوں گا. کیسے؟ ایسے نہیں کہ پکڑ لوں گا، نا 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 نا، سنستدرجہم، مہلت دوں گا، اور مال میں اضافہ ہو جائے گا، اور مزے کی زندگی. ظالم ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے آپ دیکھو. مظلوم بیچارہ پستا رہتا ہے، اور ظالم ترقی کرتے کرتے بظاہر بڑی کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے اور کیا کچھ مل جاتا ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم، عن قریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے، اس طور پر من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ تو کہ تمہیں آخرت میں پکڑنا ہے تو دنیا میں سب کچھ دیا جا رہا ہے کہ چل بھائی تجھے یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے مزے نہیں اڑائے، اور مجھے آخرت میں جو سزا مل رہی ہے غلط مل رہی ہے، نہ مجھے تو گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی مزہ نہیں آیا تو آخرت میں کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ حسرت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہے گا اڑا لو مزے، آخرت میں آنا کہاں ہے؟ آگ کی طرف. تو فرعون ظالم کو کتنی مہلت ملی ہے، ایسی زبردست حکومت، اتنی بڑی طاقتور حکومت، اور بغاوتیں کرتا جا رہا ہے،
بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے, ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو, ماں پہ کیا آرے چلتے ہوں گے, ماؤں کی بد دعائیں, کوئی بد دعا نہیں لگ رہی فرعون کو بظاہر. اس وقت مائیں کیسا کہتی ہوں گی کہ ہم اتنا فرعون کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں, اللہ اس ظالم سے. آج دیکھو ہماری حکومتیں اتنی ظالم نہیں جتنا فرعون تھا. آج ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, کبھی حکومت روٹی سستی کر دیتی ہے, کبھی آٹا مہنگا کر دیتی ہے, اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, کوئی قحط کا سما نہیں ہے. لیکن فرعون کیا کر رہا ہے, ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کے ذبح کر رہا ہے. اس کے فوجی پہنچ جاتے تھے. کیسی بنی اسرائیل کی ماؤں نے, جو ایمان والی مائیں تھیں, کیسی چیخو پکار کی ہوگی, کیسی بد دعائیں کی ہوگی, لیکن فرعون کا بال بھی خراب نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں, دلائل کے انبار لگا دیے, مگر فرعون کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. اتنا ہو گیا کہ فرعون نے, جب حضرت موسیٰ آئے ہیں نا اور دعوت کا کام جب شروع ہوا ہے, تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل جنہیں یقین ہے کہ یہ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے نیک لوگ بھی چیخ اٹھے, کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, ومن بعد ما جئتنا, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب بڑھ گیا, کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, تو یہ کیا فائدہ, ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تیرے آنے کا. حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. دیکھو آج تو یہ آیتیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں, کیا زبردست موسیٰ نے نصیحت کی, کلیم اللہ نے, لیکن ہم خود مبتلا ہوتے اس وقت یہ نصیحت کتنی چبھتی ہے. بھائی ایک آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہو, ان کے مردوں کو غلام بنا لیا ہو, مشقت والے کام لیے جاتے ہوں, تنخواہیں تھوڑی دی جاتی ہوں, گھروں میں چولہے نہ ہو, بچے پیدا ہو رہے ہوں, ماں باپ کے سامنے ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو, اور ایسے موقع پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور دعائیں ان یہ بتائے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, اور موسیٰ کلیم اللہ آ گئے ہیں, اور حضرت موسیٰ تسلیاں دے رہے ہوں کہ اللہ مدد کرے گا, تم ایمان پر قائم رہو, نماز قائم کرو, ایمان پر قائم رہو, صبر کرو. اور وہ نظر کیا آ رہا ہو کہ فرعون کے مظالم کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ رہے ہوں. ایسے موقع پہ جب قوم بیک زبان ہو کے حضرت موسیٰ کے سامنے کہے اوتینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تو ہمیں صبر کی تسلیاں تو دے رہا ہے, اور ہم نے تو تھک گئے تیرا ساتھ دیتے دیتے, تیرے آنے سے پہلے جو ظلم تھا تیرے آنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, اور بہت ٹائم گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے نا کہ پرسوں تمہیں نجات مل جائے گی تو تسلی ملتی. کیا خیال ہے, یا بس ایک مہینہ اور رہ گیا ہے بھائی, ایک مہینے کے بعد فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تم مصر کے وارث بن جاؤ گے, تو بھی تسلی ہو جاتی کہ چلو اتنے دن صبر کیا ہے, ایک مہینہ اور. لیکن اللہ ٹائم نہیں بتا رہا, اللہ ظالم کو بھی آزما رہا ہے اور مظلوموں کو بھی, کہ بھائی ان کا صبر کو آزما رہا ہے کہ تم کتنا ایمان رکھتے ہو اللہ پر, اور فرعون کو مہلت دے رہا ہے, مہلت, اسے ٹائم نہیں بتا رہا کہ ایک مہینے بعد تجھے تباہ کروں گا. فرعون کے سامنے یہ ہے کہ تیری تباہی کا بظاہر کوئی سامان بولو نہیں ہے, تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کمزور لوگ, ایک موسیٰ بھی کمزور, یہ بھی کمزور, موسیٰ بھی مسکین غریب. فرعون تو غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس تو سونے کے کنگن ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے تو باغات ہیں, نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ایک بالش کی زمین نہیں ہے, بکریاں تو چراتے رہے یہ مدین میں 10 سال, تب نکاح کیا ہے, کتنا بڑا مہر دیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو بیوی ملی ہے ان کو. اتنے غریب, اتنے مسکین ہے بھائی, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے جیب میں مہر دینے کے لیے. تو ان کی جو زوجہ تھی, ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اس کے علاوہ تو شادی کا کوئی اور طریقہ میرے پاس ہے نہیں, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, تو چلو بکریاں چرائیں گے. فرعون غربت کے تانے دے رہا ہے, بکریوں کے تانے دے رہا ہے, اور غلام قوم ہونے کے تانے دے رہا ہے, اور یہ بھی تانے دے رہا ہے الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ تو تو میرے محل میں پل کے جوان ہوا ہے بھائی, تو تو میرے محل میں میرے رزق سے جوان ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ ہر دلیل کا جواب دے رہے ہیں, دل کا نعمت تمنھا علی نبت بنی اسرائیل. اے فرعون تو اپنا یہ احسان تو بتا رہا ہے کہ میں تیرے محل میں پلا ہوں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کہ تو میری قوم کو کیسے تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ ظلم ہی تو ہے نا, اس کو پلس مائنس کر تو پتا چلے گا احسان کتنا ہے اور ظلم کتنا ہے. اگر اپنے احسان بتا رہا ہے تو اس ظلم کو بھی تو بتا نا. یہ کیا بات ہے, ایک ہی چیز کو بتا رہا ہے, اور جو سالوں سے جو ظلم ڈھاتا آ رہا ہے اس کا بھی تو تذکرہ کر. بچوں کو ذبح کر رہا ہے, عورتوں کو غلام بنا رہا ہے, اور مردوں کو غلام بنا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو, ہر بات کا جواب. لیکن پلڑا فرعون کے حق میں جا رہا ہے سارا. بظاہر جو کامیابی کے نقشے وہ کس کے حق میں ہیں. کوئی اگر وہاں جا کے سروے کرے, کوئی گورا جائے اور رپورٹ بنا کے پیش کرے, جو بھی ان کی رپورٹ کا طریقہ ہے نا, تو وہ رپورٹ پیش کرے گا کہ ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا, غریب ہے, مسکین ہے,
وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے, بھرپور معجزے دکھا دیے اس نے, جادوگروں سے کو مقابلے میں ہرا دیا, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے حق میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا, اور سارا جو فائدہ ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ فرعون کو, کیونکہ اس کو ظلم کا موقع بھی مل رہا ہے. پہلے تو فرعون کی قوم کچھ تھوڑا سا تردد کرتی ہوگی نا بنی اسرائیل کو قتل کرنے میں, انسان تو بہرحال دل تو ہوتا ہے نا انسانوں کے سیلوں میں. اب تو فرعون اپنی قوم کو بار بار مشورے دے رہا ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو چھوڑ دیا نا, یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے, اب تو بغاوت کا مقدمہ چلا کے ان کو مارو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو جیسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ اگر ایسے ہی کر دیتا ہوتا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تو امریکہ کو کیا مل گیا؟ پوری دنیا کو ساتھ لے لیا کہ بھئی دیکھو اب تو میرے پاس جواز ہے. تو جواز تو کوئی مل جاتا ہے نا, تو فرعون کو اب مل گیا کیا؟ جواز, کہ بھئی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, یہ تو مجھے خدا نہیں مان رہے, یہ تو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو, تو یہ تو بغاوت ہو رہی ہے ایک طرح کی. حالانکہ حضرت موسیٰ نے نہ تلوار اٹھائی نہ کوئی بم تھا ان کے پاس, وہ بیچارے اپنی قوم کے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تھے, وہ فرعون کی حکومت کا تختہ کہاں سے الٹتے, وہ بغاوت کہاں سے کرتے. لیکن فرعون کو ظلم کا موقع مل گیا اور اس کی قوم کو بھی, اور ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے کہ 1 مہینے بعد تم ریلیکس ہو جاؤ گے, فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, 1 سال بعد 5 سال کوئی ٹائم دیتے, تو قوم کیا کہتی؟ چلو اب آپ نے اسپیسیفک ایک ٹائم بتا دیا ہے, اب ہم تسلی کر کے بیٹھ جائیں گے. نا نا نا, حضرت موسیٰ بھی مبہم بات کر رہے ہیں, بھائی مجھے نہیں پتا یہ صبر کب تک چلے گا, بس اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی, اور فرعون کو اللہ ناکام کرے گا. تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. جب قوم شکایت لے کر آئی نا, اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی درد میں, آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, اور کیا کرتے رہو؟ صبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس موقع پہ یہ نصیحت انسان کو کھلتی ہے کہ یار کوئی بات, ہمیں کوئی اس طرح کی نصیحت کرے, ہم کہیں بھائی کوئی بات کر, بھائی تو کوئی عام آدمی اگر نصیحت کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ او بھائی کوئی ٹائم بتا, کوئی 1 سال 1.5 سال, جیسے قرضہ لینے جاؤ نا, وہ کہہ رہے پھر میں دے دوں گا آپ بے فکر رہیں, تو آپ بولے ٹائم بتا بھائی کب دے گا واپس, ہے بھائی 1 سال 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے ٹائم بتاؤ, بس دے دوں گا, یہ کیا ہو گیا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ ایسے ہی نصیحت کر رہے ہیں استعینوا باللہ, تمہاری ذمہ داری ہے اللہ سے مدد کرنا, طلب کرنا, دعائیں مانگنا اور صبر کرنا. جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ. وہ اللہ پہ چھوڑ دو, پستے رہو, کوئی بات نہیں, مانگتے رہو, پستے رہو, صبر کرتے رہو. تو آگے حضرت موسیٰ نے دلیل کیا دی ہے؟ اب یہ مبہم کلام ہے نا, کب تک صبر کریں؟ گویا اس میں یہ بھی وہم ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر آپ ہمیں ویسے ہی معاذ اللہ بہلا رہے ہیں, ہمیں بہلانے کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے دلیل دی, فرمایا ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کا مالک فرعون نہیں ہے, یہ زمین پہ اصل حکومت خدا کی ہے, خدا سے تھوڑی لڑ سکتا ہے کوئی. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے. یعنی بتا دیا میں بس اللہ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے. اگر آپ وہ اللہ فرعون کی حکومت ختم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا, اس میں اس کی کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بندے ہیں, ہمارا کام صبر اور اللہ سے دعا. پھر بھی وہ اگر حکومت ختم نہیں کر رہا تو وہ اس کی مرضی ہے, اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے, کوئی مصلحت ہے, کیونکہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. قرآن کہتا ہے پھر جب, اب دیکھو آخر وقت تک بنی اسرائیل کو آزمایا گیا ہے, اینڈ تک بالکل, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے راتوں رات قوم کو خبر دی مصر کو چھوڑ کے نکل جاؤ. تو قوم کو اب تسلی ہوئی نا کہ اب اللہ کی مدد آ رہی ہے, اب ہم مصر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم پھر کسی ایسی جگہ پہ جا کے بسیں گے جہاں فرعون کی حکومت بولو نہیں ہے. اب تسلی کی بات کی نا حضرت موسیٰ نے, گویا پہلی دفعہ کوئی یعنی ایسی تسلی کی بات جو کوئی جس میں کوئی عمل بھی ہو رہا ہو, یعنی جس سے پریکٹیکلی تسلی بھی ہو رہی ہو. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پہ قوم سے کہا کہ راتوں رات مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, اللہ مدد کرے گا. پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی قیدی جیل سے بھاگتا ہے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو تمیز سے مجھے تھوڑا بہت کچھ پروٹوکول مل رہا ہے, بھاگ کے پکڑا گیا تو طبیعت سے کیا چترول لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. تو بنی اسرائیلیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم مصر سے بھاگے, اگر پکڑے گئے نا, کیونکہ فرعون کی فوج چھوٹی نہیں ہے, تو پھر جتنی مصیبت میں ہے نا اس سے ڈبل ہو جائے گی. لیکن حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کی مدد بولو نا اب آ گئی ہے, بس اللہ نے امتحان لینا تھا, تمہارا امتحان لے لیا. اب اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ ہم راتوں رات مصر سے نکل جائیں.
تو راتوں رات مصر سے نکلے، لیکن اللہ نے بھی امتحان ختم. یہ دیکھو وہ قوم گزر گئی. یہ قرآن میں واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ تم جو بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو نا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں اور ادھر سے رزق کے دروازے کھل جائیں اور ادھر سے یہ بھی ہو جائے، واپس بھی آ جائے، وہی واپس آ جائے، اور جو ہے یہ بھی صحیح ہو جائے، یہ بھی صحیح ہو جائے، اور ایک دم رزق میں برکت اور سب کچھ ایک دم، ڈپریشن ختم، اسٹریس ختم، اور بحریہ ٹاؤن میں 6 مکان بن گئے میرے، ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹینشنوں سے بچا کے ہی رکھے. ہم تو نالائق ہیں، ہم تو کمزور ہیں، لیکن ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو بڑے کام جب ہوتے ہیں تو پھر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہم سے ویسے ہی بڑے کام لے لے. تو اب آخر میں کیا ہو رہا ہے، پوری قوم جب راتوں رات نکل گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون کو پتہ بھی نہ چلے. یہی ہونا چاہیے تھا نا، اللہ مدد کرے بنی اسرائیل کی، اور سارے بنی اسرائیلی چپکے چپکے نکل جائیں، فرشتے ان کے ساتھ ہوں، فرعون کی آنکھوں پہ کیا ڈال دیں، پردہ، وہ خراٹے لے کے پوری رات سوتے رہیں، کوئی مخبر بھی نہ ہو، یا اتنی دور نکل جائیں کہ دوسرے ملک پہنچنے کے بعد پتہ چلے. تو بنی اسرائیلی یہی توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہے اور آج تک آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی. اب اللہ کی مدد آ گئی. اتنے عرصے سے ٹائم تو بتا نہیں رہے تھے یہ، لیکن چلو آج نکل جاؤ، اب خوش ہو گئے. لیکن اللہ نے کہا ابھی نہیں، میں یہ دنیا کو دکھاؤں گا کہ ناکامی کے تمام تر نقشوں میں تمام تر اسباب ایسے ہوں گے، تمہیں نظر آئے گا کہ 100% ناکامی ہے، اس میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا. میں یہ بتانے کے لیے کہ ان ظاہری اسباب کو چھوڑ دو، ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھو، تمہارے ذمہ جو کام ہے تم اس کو فوکس کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جو اپنا کام ہے اس کو کرو، جتنی اللہ نے تمہیں وسعت دی، طاقت دی، اس کے حساب سے وہ کرتے رہو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو کیا ہوا ہے کہ جب فرار ہوئے تو فرعون کو پتہ چل گیا، اور فوراً فرعون نے منادی بھیجے، ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، تھوڑے سے لوگ ہیں، انہم لنا لغائظون. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے. اپنے فوجیوں کو کہہ رہا ہے یہ بڑے نالائق لوگ ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. بھائی ہماری فیکٹریاں یہ چلاتے ہیں، ہماری سڑکیں یہ بناتے ہیں، سارے کام یہ سارے بھاگ رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں پہ پلے اور بھاگ رہے ہیں. بڑے دلائل تھے فرعون کے پاس. ایسی باتیں کرتا تھا اپنی، جب ان کا اجلاس ہوتا تھا نا اسمبلی میں، تو کچھ لوگ صحیح باتیں شروع کر دیتے تھے نا کہ یار بھائی ایسا بھی نہ کہ کوئی واقعی اللہ کا پیغمبر نہ ہو. ایسا بھی ہوا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ صحیح پیغمبر ہے نا واقعی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. ایسی بھی اسمبلی میں ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی ان کی. فرعون نے جواب میں کیا کہا، ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. جب فرعون کی اسمبلی میں ایک شخص نے یہ بات کی نا، جو بعد میں مومن ہو گیا تھا اصل میں، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے، تو اس نے جب یہ کہا نا کہ بھائی دیکھو یہ سچی مچی کا پیغمبر بھی تو ہو سکتا ہے اور یہ واقعی اللہ کا نمائندہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا. تو فرعون نے جواب میں کیا کہا، یہ فرعون اس کو اپنا ہی آدمی سمجھتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، مشورے کی حد تک آپ کی بات بہت بہترین ہے، لیکن آگے کہتا ہے ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے، تو آگے اس کا جواب دے رہا ہے وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، میری کھوپڑی میں صحیح بات ہی آئے گی، غلط بات میری کھوپڑی میں آج تک کبھی آئی نہیں. یہ سیاسی لیڈر اسی قسم کی باتیں کر کے نا اپنے کارکنوں کو الو بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا آج تک ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. خیر، تو فرعون نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو کھوپڑی ووپڑی نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ صحیح راستہ ہی بتاؤں گا. تو یہی مطلب ہوا نا کہ میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے، اور تمہیں اگر خیال ہو کہ میری کھوپڑی میں غلط چیز بھی آ سکتی ہے تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میری کھوپڑی میں کبھی غلط بات نہیں آئی، ہمیشہ میری کھوپڑی صحیح ہی سوچتی ہے. ایسی باتیں کر کے پوری اسمبلی کو کیا کر دیا، بیڑا گرک کر دیا، اس کو مروا دیا پوری قوم کو. تو اب فرعون کی کھوپڑی میں یہ آیا کہ قوم کو خطاب کر رہا ہے جلسہ کر کے نا کہ دیکھو یہ قوم بھاگ گئی ہے اور انہوں نے ہمیں بہت ترسایا ہے، بڑے ظالم ہیں، سب مل کے ان کا پیچھا کرو. اللہ کی قدرت کے بھاگتے چور کی کہتے ہیں نا، لنگوٹی بھی مل جائے تو لوگ سب بھاگتے ہیں نا، تو صرف فوجی نہیں بھاگے، پوری قوم بھاگ گئی کہ یار اب تو لوٹ مار مچے گی، کیونکہ اللہ تو پوری جو بھی کافر تھا نا سب کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ نہیں کہ سارے فرعون کے فوجی نکل کے بھاگے، پورا مصر جو ہے نا، پورا شہر، فرعون نے منادی لگائی، انہوں نے سب پکڑو، بڑے انجوائے کرتے ہوئے گھوڑوں پہ، تیز رفتار گھوڑوں پہ بھاگ رہے. اور اللہ کیسے ناکامی کے نقشے پیدا کر رہا ہے، بنی اسرائیل راستہ ہی بھول گئے کہ جانا کدھر ہے بھائی، راستہ ہی اللہ نے بھلا دیا. کتنی بڑی آزمائش ہے آپ سوچو بھائی.
مجھے بیان کرنے میں مجھے اتنا تعجب ہو رہا ہے. سوچو جس پہ گزر رہی ہوگی ان کی حالت کیا ہوگی کہ کئی سال گزر گئے, پوری نسل ذبح ہو گئی ہماری, اب تھوڑا سا سانس لینے کا ٹائم آیا تھا, بھاگ کے کہیں ہمیں کچھ پناہ ملے گی. تو اب اللہ نے معاذ اللہ اتنا بھی نہیں کیا کہ فرعون کو پتہ نہ چلنے دیتا, پوری قوم ہمارے پیچھے لگا دی. چلو پیچھے لگاتی, وہ پیچھے, ہم آگے آگے ہوتے. کیا خیال ہے, اتنا ہی ہو جاتا, کچھ پکڑے جاتے, کچھ کیا ہوتے, بھاگ جاتے. جو تیز رفتار ہوتے بھاگ جاتے, کچھ پکڑے جاتے, کچھ بکھر جاتے. جیسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح لوگ ہجرت کرتے ہیں, کچھ کٹ جاتے ہیں, کچھ مر جاتے ہیں, کچھ بھاگ جاتے ہیں. تو الٹا ہوا کیا ہے, راستہ ہم کیا ہو گئے, بھول گئے. ایک کنفیوژن یہ, اس سے بڑی کنفیوژن یہ کہ صرف راستہ بھولے نہیں, ایسی جگہ پہنچ کے کھڑے ہو گئے جہاں آگے دریا ہے. یعنی راستہ بھولے بھی ایسے کہ آگے جانے کا بھی, چلو راستہ بھولتا ہے انسان, غلط ٹریک پہ بھاگ جاتا ہے کہ یار فی الحال یہاں سے جہاں جانا تھا وہاں تو نہیں جا رہے, جانا ادھر تھا. لیکن جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ادھر راستہ نہیں مل رہا تو یہاں بھاگ, فی الحال اپنے آپ کو بچاؤ, بعد میں سکون کا سانس لے کے ستاروں کی روشنی میں, اور پھر وہ قیافہ شناس کو بلا کے دیکھیں گے کدھر کو جانا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے ایسا بھلایا کہ غلط بھی ایسا کہ آگے کیا ہے, دریا ہے. نہ ادھر بھی دریا, ادھر بھی پانی, ادھر بھی پانی, کہیں راستہ ہی نہیں جانے کا. تو ایسے موقع پہ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ وہ دھول اٹھ رہی ہے اور فرعون اپنے پورے مصر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ غیظ و غضب کے حالت میں آ رہا ہے, تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ مروا دیا. ٹھیک ہے نا, پکڑے. موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں کہا, مدرکون کا مطلب پکڑے گئے, مر گئے. آج گئے کام سے, جو تھوڑی بہت امیدیں رہ گئی تھی نا, کہ اتنے عرصے سے تو صبر ہی سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ صبر کرو اللہ مدد کرے گا, صبر کرو اللہ مدد کرے گا. کب کرے گا یہ تو آپ ڈیٹ بتانے کے لیے تو آپ کسی قیمت پہ ایگری بھائی تھے ہی نہیں. لیکن ہم نے کہا بھائی آپ کے اتنے معجزے دیکھے اور بنی پیغمبر آتے رہے, ہم ایمان لے آئے آپ کے اوپر, تو چلو ہو جائے گی. اب سانس لیا, اب تو ایسا, اب تو آخری بس گئے. اور حضرت موسیٰ کو بھی نہیں پتا کہ ہوگا کیا ہے بھائی. بظاہر حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں آگے پانی ہے, پیچھے فرعون ہے, لیکن حضرت موسیٰ کو اتنا ایمان تھا کہ جس اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, بنی اسرائیل کو مروانے کے لیے نہیں بنایا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ امیدیں دلا رہا ہو اور یہاں لا کے چھوڑ دے. وہ نہ نہ نہ, کیا کرے گا مجھے نہیں پتا کیا کرے گا. بھائی لاٹھی سے تو اب تک سانپ بنتے دیکھی تھی, تو حضرت موسیٰ یہ سوچتے کہ اب لاٹھی سے سانپ بنا کے کتنے لوگوں کو کھائے گی, ٹھیک ہے نا, کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا. بس اتنی بات کی حضرت موسیٰ نے, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو نا, پکڑے گئے مر گئے, نا 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 نا, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. دیکھو ہمارے نبی کو جب چاروں طرف سے گھیرا نا مشرکین مکہ نے غار میں, اندر حضرت ابو بکر بھی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, چاروں, وہاں بھی یہی کنڈیشن تھی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ پریشان ہو گئے حضرت ابو بکر, کیا تو پکڑے گئے ہم. تو اللہ نے, نبی نے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ کون ہے, بولو اللہ ہے. وہاں یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ, بلکہ کیا کہا, یعنی میری بھی مدد ہوگی اور آپ کی بھی. یہاں حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے, کیا فرما رہے ہیں, میرے ساتھ اللہ ہے. تو بعض لوگوں نے تو اس سے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھول گیا, بس اپنی فکر لگی ہوئی ہے. یہ غلط ہے. حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے اس کا خاندانی جواب دیا ہے. فرمایا کہ نبی نے معنا کا لفظ استعمال کیا کیونکہ ساتھ میں ابو بکر تھے جو ہر موقع پہ ساتھ دے رہے تھے, اور یہ نہیں کہا کہ پکڑے گئے, بلکہ غمزدہ ہوئے. اپنے سے زیادہ فکر کس کی ہو رہی ہے, نبی کی. ایسے جانثار ہیں, ہر موقع پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا انہوں نے, اور ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ مدد کب آئے گی, کوئی بس جیسے جیسے نبی کہہ رہے ہیں عمل کرتے چلے جاؤ بھائی. بس یہ صبر توکل بہت اعلیٰ درجے کا. تو فرمایا وہاں صدیق تھے نبی کے ساتھ, اس لیے نبی کو پتا تھا کہ جو اللہ مجھے بچائے گا وہ میرے ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ ہم میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے دوستی میں, ہمیشہ آپ ساتھ دیا ہے, تو آج بھی اللہ ہم دونوں کا ساتھ دے گا, الگ الگ نہیں کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ اس قوم نے اتنے معجزے دیکھ لیے ہیں بھائی, اتنا کچھ ان کو دکھا دیا, اور لاٹھیوں کو سانپ بنتے دکھا دیا, یہ بھی دکھا دیا, فرعون میں جوؤں کا عذاب دکھا دیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا, سب کچھ دکھا دیا. یہ نہیں سوچ رہے کہ جس اللہ نے اب تک بچا کے رکھا ہے وہ اب بھی بچا لے گا, بلکہ کہہ رہے پکڑے گئے تو عین ممکن ہے اللہ ان کو مروا دے اور مجھے کیا کرے. بولو بھائی, اللہ اس جملے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تمہیں بچایا جائے. ہے بھائی, تمہارے ساتھ موسیٰ ہے, وعدے ہیں, تم نے ان کو کلام دیکھا کہ وہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ساری چیزیں دیکھ لی, کم وقت تو ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ پکڑے گئے. بس چھوڑو, بچائے گا کیسے بچائے گا, کون بچائے گا, وہ اللہ بچائے گا, اس کی مرضی. تو اس لیے حضرت موسیٰ کو یہ ڈر ہوا کہ مجھے تو بچائے گا, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے بنی اسرائیل نے کہا نا ہم سب پکڑے گئے, تو حضرت موسیٰ نے کلا, ایسا ہرگز ہم سب نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا,
ہم سب نہیں ہیں، مجھے اللہ بچائے گا، تمہارا نہیں پتا مجھے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ نے تو ان کو بھی بچانا تھا کیونکہ صبر انہوں نے بھی کیا تھا. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، ادھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے اس پانی پہ کیا کریں، لاٹھی کو ماریں. ادھر لاٹھی کو مارا ہے، فکان کل فرقن کالطود العظیم، پہاڑوں کی طرح پانی ٹھہر گیا. بہت زیادہ شور تھا نا دریا میں، بہت تیز دریا تھا، دونوں طرف موجیں آ کے نا ایسے پہاڑوں کی طرح کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، پانی آگے ہاں نہیں رہا، درمیان میں خشک راستہ. اللہ فرماتے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، حضرت موسیٰ نے حکم دیا اتر آؤ. پورے بنی اسرائیلی گزر گئے. جب انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے. فرعون دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ خدا کر سکتا ہے، یہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ خدا ان کے لیے کرے گا، میرے لیے کیوں کرے گا، میں نے تو آج تک خدا کی مانی نہیں ہے. لیکن طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، شہوت کا نشہ بھی اندھا کر دیتا ہے. شہوت میں آ کے لوگ زنا کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. تو یہ خواہشات نا اندھا کر دیتی ہیں. فرعون دیکھ رہا ہے بھائی یہ معجزہ ان کے لیے، میرے لیے کیوں ہوگا. جب بنی اسرائیلی نکل گئے نا سارے، تو فرعون جب کنارے پر پہنچا اس نے کہا اتارو فوجیں. اور وہ مسٹنڈے اپنے لیڈر سے وفا کی انہوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں، ان میں بھی کسی مسٹنڈے کو یہ خیال نہیں آیا کہ اب تک تو ہم نے اتنی چمچا گیری کی ہے، اب اتنا بڑا معجزہ خدا نے دکھا دیا تو بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ اب فرعون کا ساتھ مت دو، اب یہ مروائے گا، بھاگو یہاں سے. وہ بھی انہوں نے بھی قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ ہم نے بھی چمچا گیری کی. یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، آج بھی سیم یہی پوزیشن ہے. آج بھی لوگ اپنے لیڈروں کی چمچا گیری میں شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو وہ بھی چمچے سارے کے سارے اتر گئے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے پانی فوراً نہیں ملایا. اللہ نے کہا جب تک پہلا اور آخری آدمی دریا کے بیچ میں نہ پہنچ جائے نا، میں بھی دریا کو چلنے کا حکم نہیں دوں گا، سارے ہی مریں گے. آج یہ کیا معجزہ ہے. یہ بات تورات میں بھی ہے. اس واقعے کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اس واقعے کو یہودی بھی مانتے ہیں، انگریز بھی مانتے ہیں، تاریخی کتابیں بھی مانتی ہیں کہ یہ دنیا میں ایک واقعہ ہوا تھا. یہودی تو مانتے ہیں کیونکہ ان کے تو پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں تو مسلمان بھی مانتے ہیں. تو اتنا بڑا واقعہ ہوا اور آج کو وہ مصر میں یہ ساری یادگاریں موجود ہیں. تو جیسے ہی اے ٹو زیڈ لوگ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دریا کو حکم دیا اپنی اصل حالت پہ آ جا. کیا تباہ ہوئی ہے پوری قوم. اور دیکھو دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے مگر فرعون کی سمجھ میں نہیں آیا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب غوطہ لگا ہے نا، اس کی موت سامنے نظر آئی ہے تو فوراً چیخنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ تو شارٹ کلمہ پڑھوا رہے تھے اس سے، آج پوری ڈیٹیل سے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس یہ بول دے کہ اللہ میرا خدا ہے، اتنا لفظ بولے گا نجات ہو جائے گی. اللہ میرا رب ہے، معبود ہے. وہ کہہ رہے نہیں میں معبود ہوں، الہ کون ہے، میں ہوں. آج کیا رپورٹ پیش کر رہا ہے، ایک تو ضمیر شان، یہ نہیں کہا آمنت لا الہ الا اللہ، اتنا کہہ دیتا نا میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ آمنت انہ، یہ ہو ضمیر شان کہلاتی ہے. اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہوتا ہے بات یہ ہے کہ. جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی بات یہ ہے، سنو میری بات یہ ہے کہ، تو فرعون کلمہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہے بات یہ ہے کہ ایکچولی میں کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے کہ یعنی مجھے غرق کیوں کر رہے ہو، سن تو لو، بات تو سنو. صحیح ہے نا، یہ بالکل اس کا صحیح ترجمہ ہوگا پراپر کہ بھی بات یہ ہے کہ لا الہ انہ لا الہ، کہ کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ نہیں کہا کیونکہ اللہ میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ تمہارا اللہ الگ ہے، موسیٰ کا اللہ الگ ہے، تو فرشتے کنفیوز ہو کے پھر نہ دوبارہ غوطہ دے دیں مجھے. تو فرشتوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہے لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، الا الذی، ہاں وہی معبود ہے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر یہ جو غلام قوم ہے نا بنی اسرائیل، جس خدا کو مانتی ہے نا، میں بعینی ہی اسی خدا پر ایمان لاتا ہوں. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کلمہ میرا خیال ہے آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہوگا، اتنی تفصیلی کلمہ کہ بات یہ ایکچولی لگا کے سارا کچھ جو ہے نا اس میں اللہ بچائے. میں تو ڈرتا ہوں ان آیات پر کہ ہمارے پاس فرعون جیسے وسائل نہیں ہیں، ورنہ ہم لوگ بھی فرعون سے کم نہیں. ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کون سا چھوڑتے ہیں ہم. تو ایسا نہ ہو مرتے ہوئے ہماری بھی یہ کنڈیشن ہو، ہم کہہ رہے ہو بات یہ ہے کہ آج میں یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ ہمارے اوپر بھی گزر سکتی ہے. تو کہہ رہے بات یہ ہے کہ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی تھی. تو قرآن کہتے ہیں آنا، اب لا رہا ہے، وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں عام کافروں کو ایک سزا ملتی ہے، تجھے 2 سزائیں ملیں گی. پہلی سزا تو یہ ملے گی
الیوم ننجیک ببدنک، ایک تو جہنم کی آگ ہے جس میں صبح و شام جلایا جائے گا، جس کو برزخ کا عذاب کہا جاتا ہے، اور دوسری سزا یہ ملے گی ننجیک ببدنک، تیرے جسم کو میں محفوظ کر لوں گا، لتکون لمن خلفک آیا، بعد والوں کے لیے قیامت تک نشانی بنے گا۔ مصر میں جا جا کے لوگ تیری لاش دیکھ کے عبرت حاصل کریں گے۔ یہ ہے وہ جس نے زمین میں بڑی چودراہٹ دکھائی تھی اور کہتا تھا مجھے ذرا سیڑھیاں لگا کے دیکھو میں اپنے خدا کو، کیسا تکبر ہے دیکھو، انسان کھاتا خدا کا ہے۔ یعنی جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں کہ بھائی تو کس کی زمین پہ چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اب کیسے کسی کو کہتے تو مجھے نہیں جانتا، وہ ٹھیک ہے دھمکی دینے کے لیے ظالم کو تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی دل میں ڈرا کرو بھائی ہماری اوقات کیا ہے، بھائی روٹی بند ہو جائے ساری دہشت 2 دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ کتنا بڑا، کتنا تکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تیری لاش کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو موسیٰ کلیم اللہ سے بحث کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سیڑھیاں لگاؤ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی کہتا تھا عمارت بناؤ میں اوپر چڑھ کے آسمانوں میں جھانکنا چاہتا ہوں، خدا میرے سامنے کیوں نہیں آتا، خدا مجھے نظر کیوں نہیں آتا۔ آج جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں کر رہے ہیں کہ خدا اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا، ہم نہیں مانتے خدا کو، ہم نہیں مانتے اسلام کو، یہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کیا ہے، بس سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنسدان ہے، سب کچھ اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اس کے قانون ہے، خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، عالم کیا ہے، مولوی کیا ہے، بزرگ کیا ہے، یہ سب جو ملحد ہیں ان کی نظر میں ان نعروں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ زنا کیوں حرام ہے، کیا ہوتا ہے زنا، صحیح ہے نا، رشتہ داری کیا ہوتی ہے، یہ سب ان کے لیے بیکار الفاظ ہیں، ان کی ڈکشنری میں ان الفاظ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ابا بوڑھے ہو گئے اولڈ ہوم میں جمع کراؤ بھائی، اس کو کیا گھر میں رکھ کے کرنا ہے، ٹینشن لینی ہے۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے اتنے دلائل تو کہتے ہیں کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا، بعد والوں کے لیے تو نشانی بنے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا، نبی سے فذر نہیں ہے، نبی آپ ان کو چھوڑ دو، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دو اس کو، سنستدرجہم من حیث